السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، ظہر سے عصر تک ہم نے عملی مشق کرنی ہے، عملی پریکٹس ہی کرنی ہے۔ اس میں جو ہمارا مین موضوع ہے اس دورے کا، دورہ نمبر 63 کا، اس پر ہم نے دراسہ مشق کرنی ہے۔ اس کا نام ہے سنن ابی داود میں معلول روایات دراسہ و تحقیق۔ سمجھے؟ صبح 9 بجے سے لے کر ظہر تک ہم نے اصولی بحثیں کرنی ہیں، علوم حدیث کے اصول، جرح و تعدیل کے اصول، علل کے اصول۔ تو جو مشق ہے ہماری وہ ہم نے ظہر سے بعد شروع کرنی ہے۔ میرے سامنے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق والا ابو داؤد کا نسخہ ہے۔ جن حدیثوں کو امام البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد میں معلول قرار دیا ہے، وہ پوری حدیث ہو یا ایک ٹکڑا ہو، ایک جملہ ہو، ایک لفظ ہو، ایک حرف ہو، ہم نے صرف انہی روایات کا دراسہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ یہ نسخہ اسام موسیٰ ہادی صاحب والا ہمارے سامنے ہے، صحیح؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کی سنن ابی داؤد کی تحقیق شیخ البانی صاحب کے 2 فاضل شاگردوں نے کام کیا ہے۔ ایک اسام موسیٰ ہادی صاحب ہیں اور دوسرے ابو عبیدہ مشہور حسن صاحب ہیں۔ یہ بھی ابو داؤد کا نسخہ ہے، شیخ البانی صاحب کی تحقیق ہے، اور کام کس نے کیا؟ جمع کس نے سارا کام کیا؟ ابو عبیدہ مشہور حسن۔ تو شیخ البانی صاحب کے دونوں نسخے ہمارے سامنے ہیں، واضح؟ جن احادیث کو، جن روایات کو، جن لفظوں کو، جن جملوں کو، جن حرفوں کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ابو داؤد میں معلول قرار دیا ہے۔ جب بیٹو ہم لفظ معلول بولتے ہیں نا، اس میں بڑی زیادہ قسمیں ہیں، علت کی اقسام ساری آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح میرے استاد محترم، ہماری جماعت کے بہت بڑے امام اور محدث فضیلت الشیخ حافظ زبیر لزئی رحمہ اللہ رحمت واسعہ، شیخ محترم کی انوار الصحیفہ فی الاحادیث ضعیفہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس میں شیخ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ استاد محترم نے ان احادیث پر کیا حکم لگایا ہے، کیا دراسہ کیا ہے جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہیں معلول ہیں۔ مثلا حدیث نمبر 27 ہے ابو داؤد میں، جس پر ہم آج دراسہ کریں گے، بحث کریں گے۔ یہ سارا کام میں نے آپ سے کروانا ہے، یہ سارا کام میں نے آپ سے کروانا ہے، واضح؟ تو یہ 2 تحقیقیں ہمارے سامنے ہیں، شیخ البانی صاحب والی تحقیق، استاد محترم شیخ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ کی 2 تحقیقیں۔ اس طرح اور بھی تحقیقات ہمارے سامنے ہیں، PDF کی شکل میں، شاملہ کی شکل میں، کافی زیادہ۔ جو بھی کام آج تک ہو چکے ہیں ابو داؤد پر، تقریباً وہ سارے ہمارے سامنے ہیں۔ بڑے بڑے مفصل، بڑے بڑے محدثانہ کام۔ فضل الرحیم الودود ایک بہت بڑا شاہکار ہے، مصری شیخ ہیں، الریاض میں مقیم ہیں۔ انہوں نے ابو داؤد کی تخریج تحقیق پر اتنا مفصل کام کیا ہے کہ طریق اسلام اتنا مفصل کس نے کام کیا؟ نہیں۔ وہ ہمارے پاس PDF میں موجود ہے، الحمدللہ۔ اللہ توفیق دے، وہ نسخہ بھی خرید لیں، ابھی وہ نامکمل ہے، کام جاری ہے، بڑا مفصل کام ہے۔ شعیب ارنوت رحمہ اللہ والا نسخہ وہ بھی سامنے ہمارے موجود ہے۔ اس طرح قون المعبود ہے، بذل المجہود ہے، علماء اہل حدیث کی شروحات ابو داؤد، احناف کی، دیگر علماء محدثین کی، وہ سب سے ہم نے ایک حدیث کا دراسہ کر کے پھر آخر میں راجع مرجو کہ راجع کیا بات ہے،
शेख अलबानी रहमतुल्लाह इस रिवायत को मुनकर कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं, दलील क्या है? असल हमने अबू दाऊद शेख अलबानी साहब वाली हमारे सामने होगी, तो यहाँ मुख्तसर बहस है, मुफस्सल कहाँ बहस है। इसी बहाने हमें शेख अलबानी रहमतुल्लाह की दीगर मुहद्दिसीन की कुतुब का मुताला करना होगा, हम करेंगे। बेटो अबू दाऊद हमने सारी पढ़नी नहीं, मालूल रिवायात सबसे पहले हमने जो अबू दाऊद में मुनकर लफ्ज हैं, मुनकर जुमले हैं, टुकड़े हैं, शेख अलबानी रहमतुल्लाह के यहाँ वो 10-15 हैं, ज़्यादा नहीं हैं, हमने उन पर दरासा करना है। फिर जो वहम पर मबनी कुछ लफ्ज हैं, फिर मुदरज, तो इस तरह हमें शरह सदर नसीब होगी, इस तरह हमें शरह सदर नसीब होगी, इस मुबारक इल्म के साथ मोहब्बत नसीब होगी, तरीका आ जाएगा। कई किताबों को देखना नसीब होगा, किताबों का मनहज मालूम हो जाएगा, वाज़ेह। तो एक हदीस में इख्तलाफ है, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ, हो जाता ना इख्तलाफ। जैसे फुक़हा का इख्तलाफ है, ऐसे मुहद्दिसीन का भी जुज़वी इख्तलाफ है। तो उस जुज़वी इख्तलाफ को हल करने की हमें मशक़ आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, वाज़ेह। तरीका क्या होगा? सबसे पहले हमने अपने मतलूबा रिवायत की तखरीज करनी है कि ये हदीस आती किस किस किताब में है। क्या करना है? तखरीज। तखरीज तखरीज के उसूल हैं, ज़वाबित हैं, वो हमारी मुस्तकिल किताब है। तो जरह व तदील का इब्तिदाई कायदा, इलल का इब्तिदाई कायदा पढ़ने के बाद हमने उसको पढ़ना है। उसमें आपको तखरीज के तरीके, तहकीक के तरीके वगैरह सिखाएंगे। मेरे साथ और भी शयूख उलूम हदीस के माहिरीन अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमने टाइम लिया हुआ है, वो भी हमारे दायरा में तशरीफ लाएंगे, वो भी आप पर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले क्या करना है? तखरीज करनी है, ये हदीस आती किस किस किताब में है, वाज़ेह। दूसरा काम, तखरीज के बाद हमने सनदों को जमा करना है, सनदों को उन तमाम सनदों को अपने रजिस्टरों पर जमा करना है। आप भी किताबें देखेंगे, मैं भी देखूंगा, सनदों को जमा करने के तरीके हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। सनदों को जमा करना है, फिर हमने तहकीक करनी है, एक एक रावी पर बहस करनी है, ये रावी किस दर्जे का है। जरह तदील की किताबों से हमने तफसीलात नकल करनी है, फलान ये कहा, फलान ये, फलान, वो सारे कवाल हम इहाता करेंगे। उसके बाद चौथी हमारी बहस होगी कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह इस लफ्ज़ को, इस टुकड़े को मुनकर कह रहे हैं, तो दूसरे मुहद्दिसीन की क्या आ रहा है, क्या उन्होंने भी इसको मुनकर कहा है या वो सही कह रहे हैं। आप देखेंगे एक लफ्ज़, एक हर्फ शेख अलबानी रहमहुल्लाह और हुक्म लगा रहे हैं, कई शेख साहब के मुवाफ़क़त कर रहे होंगे, कई मुखालफत कर रहे होंगे। मुहद्दिसीन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठे कर सकेंगे वो हम इकट्ठे करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इकट्ठे अक़वाल करेंगे, हुक्म हदीस इकट्ठे करेंगे, इमाम मुहद्दिसीन के, मौजूदा के, सलफ़ खलफ़ के, सब के, कुतुब तखरीजात से, कुतुब इलल से, कुतुब शुरूहात से, कुतुब तहकीकात से हम A to Z चीज़ों को देखेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत ज़ख़ीरा हमारे सामने आ जाएगा। सही जी। इस रिवायत को इब्न हजर साहब ने क्या कहा है, इब्न मुलक्कन साहब ने क्या कहा है, इमाम इराकी ने क्या कहा है, इमाम बुखारी साहब ने क्या कहा, तिरमिज़ी साहब ने क्या कहा, शेख अलबानी साहब ने, शेख ज़ुबैर साहब ने, शेख शुएब अर्नौत साहब ने, दीगर मुहद्दिसीन ने क्या कहा है रहमहुमुल्लाह अजमाइन। तो शरफ नसीब होगी ना, इसी बहाने हमें उनकी मुबारक किताबें देखने का मौका मिलेगा, मनहज मालूम हो जाएगा, फ़ायदा होगा, उन किताबों से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। शायद इसी बहाने हमारा भी उड़ना बचौना इल्म हदीस बन जाए।
واضح؟ اچھا، جب ہم محدثین کے تحقیق کو بیان کریں گے، پہلے جمع کریں گے پھر بیان کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے، تو آخر میں ہم راجے کی طرف نشاندہی کریں گے دلال و براہین کے ساتھ کہ اس علت میں راجے بعد کیا ہے۔ شیخ مقبل بن ہادی الیمنی رحمہ اللہ کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، شیخ حوینی صاحب مصر والے جو قطر میں ہوتے ہیں ان کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، عرب محدثین، اللہ اکبر، بہت بڑے بڑے محدثین کی کتابیں، الجامع الکامل ہمارے سامنے ہے، سمجھ آ گیا ہوگا میرے خیال میں۔ تو جب ہم علم حدیث بولتے ہیں بیٹو، علم حدیث کی ہم اس پریکٹس میں سیر کریں گے، جرح و تعدیل کی کتابیں، علل کی کتابیں آپ کو پڑھنا نصیب ہوں گی، محدثین نے جو کلام کیا اپنی تخریج میں، اپنی شرح میں، تحقیق میں، وہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ تو جو محقق اور مصنف ہوتا ہے اس کی ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے، بڑا وسیع مطالعہ ہوتا ہے، تو بیٹو وہ طریقہ کیا ہے، اس مشق میں ہمیں وہ طریقہ نصیب ہوگا جو آپ کو سمجھنے لگے گی، آپس میں حل کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میں حل کروں گا، جو مجھے نہ آتا ہوگا ماشاءاللہ میرے اساتذہ ہیں کبار محدثین، ان سے ہم رہنمائی لے کر ہم مسئلوں کو حل کریں گے، سمجھا گی میرے خیال میں۔ تو ابھی میں سنن ابی داؤد کی ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے معلول قرار دیا ہے، لکھیں، اپنے رجسٹر نکالیں، حدیث نمبر، اللہ اکبر بیٹو، حدیث نمبر 27 ہے، حدیث نمبر 27 میں ایک ٹکڑا ہے، ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، لکھ لیں، مشہور حدیث، مشہور مسئلہ ہے نا، ثم يتوضأ منه فإن عامة الوسواس منه، بلوغ المرام میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے۔ ابھی ہمارا اس پر دراسہ شروع ہو رہا ہے، فإن عامة الوسواس منه، حدیث ہے نا مشہور، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، غسل خانے میں پیشاب نہ کرو، نہ کریں پھر اس میں غسل کریں، مشہور حدیث ہے نا، اس میں ایک یہ اضافہ ہے، ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه، اس پر ہمارا دراسہ شروع ہو رہا ہے۔ تو طریقہ میں نے سمجھا دیا، پہلے کیا کرنی ہے، تخریج، پھر سندوں کو جمع کرنا ہے، پھر ہم نے تحقیق کرنی ہے، ایک ہی رائے پر بحث کرنا ہے، پھر ہم نے محدثین کے اقوال اکٹھے کرنے ہیں ہر تمام کتابوں سے، آخر میں راجح مرجوح ہم نے نکالنا ہے۔ اسی درمیان اصول حدیث، جرح و تعدیل، علل، دراست الاسانید کے اصولوں کو فٹ کرنا، اصولوں کو لاگو کرنے کی مشق ہو جائے گی، کیا ہوگا، اسی دوران ہمیں ہمارے محدثین سے محبت پیدا ہوگی، انہوں نے اتنی محنت کی، کیوں جی اتنی محنت کی، اسی بہانے محدثین کی محنتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے محدثین کی محنتیں پڑھ پڑھ کے ہمارے اندر کا ضمیر بھی جاگ اٹھے، ہمیں بھی محنت کا شوق پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی چھوٹا موٹا قرآن و حدیث کا قادر بنا دے۔ اوکے، چلو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، بارک اللہ فیکم۔